السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 23 نومبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ رات کے 7 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹیں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں۔ امتیاز جلیل صاحب کے بارے میں بھی ایک بڑی اپڈیٹ اس ویڈیو کے اندر شیئر کی جائے گی۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مالیگاؤں سینٹرل سے ایم آئی ایم امیدوار مفتی اسماعیل صاحب کامیاب۔ فتح کے بعد مفتی اسماعیل نے مالیگاؤں کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ کامیابی عوام کی جیت ہے۔ میں ان کے مسائل حل کرنے اور علاقے کی ترقی کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا۔ مالیگاؤں سینٹرل میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مفتی اسماعیل صاحب نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دیتے ہوئے یہ نشست اپنے نام کر لی، جو ایم آئی ایم کے لیے ایک اہم سیاسی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں کی جیت نہ صرف مالیگاؤں سینٹرل کے عوام کے اعتماد کا مظہر ہے، بلکہ یہ ایم آئی ایم کے مہاراشٹر میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مالیگاؤں ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، جہاں عوام نے مفتی اسماعیل صاحب کو ایک مضبوط اور قابل لیڈر کے طور پر منتخب کیا۔ یہ جیت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے مہاراشٹر کی سیاست میں مزید مستحکم ہونے کا اشارہ ہے۔ فتح کے بعد مفتی اسماعیل صاحب نے مالیگاؤں کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی عوام کی جیت ہے۔ میں ان کے مسائل حل کرنے اور علاقے کی ترقی کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا۔ مالیگاؤں سینٹرل میں ایم آئی ایم کی جیت پارٹی کی حکمت عملی اور قائد اسد الدین اویسی کی قیادت کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کامیابی ایم آئی ایم کے مہاراشٹر میں مزید مضبوط قدم جمانے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ یہ جیت مالیگاؤں کے عوام کے اعتماد کا مظہر اور ایم آئی ایم کی مقامی سیاست میں نمایاں موجودگی کی دلیل ہے۔ وہیں دوسری جانب امتیاز جلیل صاحب صرف 2000 ووٹوں سے ہار گئے۔ دیگر دو مسلم امیدواروں کو 12000 ووٹ ملے۔ بی جے پی امیدوار اورنگ آباد حلقے سے کامیاب ہو گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید امتیاز جلیل صاحب حلقہ اورنگ آباد ایسٹ سے صرف 2161 ووٹوں سے ہار گئے۔ اورنگ آباد ایسٹ حلقے سے بی جے پی امیدوار اتل موریش وارثیوں نے کامیابی حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حلقے سے دیگر پارٹیوں سے وابستہ مسلم امیدواروں کو ہزاروں ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ دیگر مسلم امیدواروں کی وجہ سے ووٹ کٹے اور امتیاز جلیل صاحب کچھ ہی ووٹوں سے ہار گئے۔ ونچت بہوجن اگاڑی کے افسر خان نے 6500 سے زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ سماج وادی پارٹی کے امیدوار عبدالغفار قادری نے تقریباً 6000 ووٹ حاصل کیے۔ امتیاز جلیل کو کل 91113 ووٹ حاصل ہوئے۔ بی جے پی امیدوار نے 93274 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اورنگ آباد ایسٹ حلقے میں ہونے والے انتخابات میں سخت اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا، جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید امتیاز جلیل صاحب کو بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے امیدوار اتل سیو نے کم ووٹوں کے فرق سے شکست دے دی۔ رپورٹ کے مطابق 1000 ووٹوں کے فرق سے امتیاز جلیل کو شکست ہوئی۔ کئی راؤنڈ میں امتیاز جلیل آگے چل رہے تھے، یہاں تک کہ 23ویں راؤنڈ میں امتیاز جلیل 291 ووٹوں کی اکثریت سے آگے چل رہے تھے، لیکن آخری 24ویں راؤنڈ میں بی جے پی امیدوار نے بازی مار لی ہے۔ مراد آباد کی کٹن اسمبلی سیٹ سے بی جے پی امیدوار رامویر ٹھاکر نے بھاری ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر علاقے میں مسلمانوں کے ہر بوتھ سے انہیں دبا کر مسلم ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس بار ٹھاکر رامویر نے انتخابی مہم میں کافی نقلی ٹوپیاں پہنی۔ بی جے پی نے کاٹوں گے تو تقسیم کروں گے کا نعرہ تک نہیں دیا۔ واضح ہو کہ سی ایم یوگی نے خود اس سیٹ کی کمان سنبھالی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی جے پی پچھلے 31 سالوں سے مسلم اکثریتی سیٹ پر جیت نہیں پائی تھی۔ ایسے میں بی جے پی کے اقلیتی محاذ نے یہاں اپنی پوری طاقت استعمال کی، مسلم علاقوں میں گھر گھر گئے، اسٹریٹ میٹنگز کی۔ بی جے پی امیدوار رامویر ٹھاکر نے بھی کہا تھا، ایک بار جب آپ مجھے گود لے لیں تو 2.5 سال تک میرا خیال رکھیں، اگر میں کام کر لوں تو اگلی بار جیتنا ورنہ ہرا دینا۔ مہاراشٹر کے انتخابات، بی جے پی اتحاد نے 176 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور 49 پر آگے۔ کانگریس اتحاد نے 44 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور 8 پر آگے۔ جھارکھنڈ انتخابات، جے ایم ایم نے 8 نشستیں حاصل کی اور 48 پر آگے ہے۔ بی جے پی 23 سیٹوں پر آگے ہے اور 1 سیٹ جیتی ہے۔ وہیں دوسری جانب مہاراشٹر اسمبلی انتخابات، ابو عاصم اعظمی چوتھی مرتبہ شیواجی نگر حلقے سے کامیاب ہو گئے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں سماج وادی پارٹی کے قدآور رہنما ابو عاصم اعظمی نے چوتھی بار شیواجی نگر حلقے سے جیت درج کی ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف مجلسی امیدوار عتیق احمد خان کو
12,753 ووٹوں سے شکست دے دی۔ ابو عاصم اعظمی صاحب کو 54,780 ووٹ ملے۔ ابو عاصم اعظمی 2009 سے شیواجی نگر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2009، 2014 اور 2019 انتخابات میں یہاں سے کامیابی حاصل کی۔ واضح رہے کہ ابو عاصم اعظمی نے انتخابی مہم کے دوران مفتی سلمان اظہری سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہندوتوا گروپس نے خوب واویلا مچایا تھا۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش سیسماؤں حلقے سے ایس پی رہنما عرفان سولنکی کی اہلیہ نسیم سولنکی کامیاب ہو گئی۔ اتر پردیش کے اسمبلی حلقہ سیسماؤں سے گزشتہ 28 سالوں کے دوران کوئی بی جے پی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ تازہ طور پر ضمنی انتخابات میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے علاوہ بی جے پی دیگر لیڈروں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی، تاہم یہاں کے عوام نے سماجوادی پارٹی کی امیدوارہ نسیم سولنکی کو کامیاب بنا دیا ہے۔ سیسماؤں حلقے کے ضمنی انتخاب کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایس پی کے سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی کی اہلیہ نسیم سولنکی نے سیسماؤں ضمنی انتخاب میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ نسیم سولنکی نے 8,629 ووٹوں سے بی جے پی کے امیدوار کو کراری شکست دے دی ہے۔ نسیم سولنکی کو 69,666 ووٹ جبکہ بی جے پی کے سریش اوستی کو 61,037 ووٹ ملے ہیں۔ مہاراشٹر میں رجحانات میں بی جے پی اتحاد کو بڑی برتری ملی ہے۔ اس سبب کے درمیان مہایوتی نے کل لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے۔ بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب 25 نومبر کو ہوگا۔ 26 تاریخ کو گرینڈ الائنس حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرے گا۔ مہاراشٹر میں مہایوتی 216 سیٹوں پر آگے ہے، وہیں کانگریس اتحاد صرف 62 سیٹوں پر آگے ہے۔ جھارکھنڈ میں جے ایم ایم اتحاد دوبارہ اقتدار میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ جے ایم ایم اتحاد 46 سیٹوں پر آگے ہے، وہیں بی جے پی 33 سیٹوں پر آگے ہے، جبکہ 2 سیٹوں پر دیگر امیدواروں کو سبقت حاصل ہوئی ہے۔ وہیں دوسری جانب مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات اور کئی ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ مہاراشٹر میں بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے کی واپسی کی راہ صاف نظر آ رہی ہے۔ این ڈی اے بھاری اکثریت سے جیتنے کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے، جبکہ انڈیا الائنس جھارکھنڈ میں آگے بڑھ گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ زیادہ تر ایگزٹ پول نے مہاراشٹر میں مہایوتی کی جیت کی پیشگوئی کی ہے۔ 2024 کے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کا نتیجہ طے پایا گیا۔ بی جے پی کی زیر قیادت مہایوتی اتحاد نے کانگریس کے مہا وکاس اکھاڑی اتحاد پر زبردست فتح پر مہر ثبت کر دی۔ اب توجہ اس بات پر ہے کہ ایکناتھ شندے کی جگہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ بات کریں جھارکھنڈ کی تو صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد بی جے پی نے ابتدائی برتری حاصل کی تھی، لیکن چیف منسٹر ہیمنت سورین کی جے ایم ایم نے جس نے اعتماد ظاہر کیا کہ وہ دوبارہ حکومت بنائے گی، آہستہ آہستہ اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ 3:30 بجے ہندوستان ریاست کے 81 میں سے 57 سیٹوں پر آگے تھا، این ڈی اے 23 میں آگے تھی۔ وہیں دوسری جانب بنگال ضمنی اسمبلی الیکشن، ممتا کا چلا جادو، ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائی بی جے پی۔ ٹی ایم سی کی سنگیتا رائے نے 1,65,984 ووٹ حاصل کر کے مغربی بنگال کی 27 سیٹ جیت لی ہے۔ بی جے پی کے دلیپ کمار یہاں سے الیکشن ہار گئے ہیں۔ ٹی ایم سی کے جے پرکاش ٹوپو نے مداری ہاٹ اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کے راہل لوہار کو شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹی ایم سی کے سنجے ڈے نے نہاٹی سیٹ پر بی جے پی کی روپک متھرا کو 49,277 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ بنگال کے آرجیکر میڈیکل کالج میں عصمت دری کے واقعے کے بعد پوری ریاست میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ ضمنی انتخابات میں ٹی ایم سی کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، لیکن ضمنی انتخاب میں ٹی ایم سی نے مضبوط امیدوار کھڑے کر کے الیکشن کا رخ بدل دیا۔ یہاں کل 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محض اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔